الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. درود پر محمد حضرات سامعین، سورت فاطر کی 10ویں آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے. کیونکہ میں آج آپ سے کھل کر بات کروں. باتیں ہوتی رہی، نوجوان نے سوال پوچھتے رہے اور آج ہی انہوں نے پھر کہا ہے، تو آج میں آپ سے بیٹے کھل کر بات کرتا ہوں. میں نے یہ کیا، میں مفتی نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، لیکن جو آپ نے کہا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے آج میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے زندگی میں کیا پڑھا، آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارشاد خداوندی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جس کو عزت چاہیے تو پوری عزت اللہ کے پاس ہے. جس کو بھی عزت چاہیے، جو چاہتا ہے مجھے عزت ملے، تو پوری عزت اللہ کے پاس ہے. من کان یرید العزت، جو عزت چاہتا ہے چاہتا رہے گا قیامت تک، تو پوری عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتا ہے کلم طیب. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح کو لے کر جاتا ہے. ہو کا عمل جو کلمہ طیب ہے اس کو لے کے جاتا ہے اوپر. کس کو؟ عمل صالح کو، کلمہ طیب. اب دیکھیں یہ میں نے کیا کہ میں اب کبھی بھی میں آپ کو یہ نہیں کہا اپنے بزرگوں سے یا نوجوانوں کو کہ آپ بات کا یہ نہیں ہے کہ عبدالحکیم پڑھ رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں جا کر تفاسیر میں، مختلف تفاسیر میں دیکھیں کہ عبدالحکیم نے جو کہا ہے، جو پڑھا ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم دین کو بھی دیا کرو. جو چاہتا ہے عزت تو پوری عزت کا مالک اللہ ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف بلند ہوتا ہے کلم طیب. کلمتن، کلمتین، کلم. کلم جمع ہے کلمے کا. بھائی گھبرا تو نہیں کہ میرے دوستوں؟ کلم جمع ہے کلمتن کا، اور جمع میں کم از کم 3 جملے ہونے چاہیے. کم از کم 3 جملے چاہیے. کلم طیب، اور تینوں اجزاء طیب ہونے چاہیے. تینوں اجزاء طیب ہونے چاہیے. یہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، مولویوں کے پاس ہی بھیجو. عبدالحکیم نے پڑھا ہے، کہیں غلطی تو نہیں کہ گرامر کی. الیہ یصعد الکلم طیب، اس کے پاس بلند ہوتا ہے کلم طیب. کلم جمع ہے کلمتن کا. کلمتن، کلمتین تثنیہ کا صیغہ. کلم جمع ہے، یعنی کم از کم کلمے کے 3 اجزاء ہونے چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ تینوں طیب ہوں.
مشکل بات یہ ہے کہ تینوں طیب ہوں، والعمل صالح یرفعہ، کیونکہ عمل صالح کو لے کے جاتا ہے کلمہ طیب۔ اب میں نے کیا کہ جو تفسیر چھپی وہاں سے سعودی عربیہ سے، تو شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا، رات جا کر دیکھنا، کہ کلمہ طیب تو وہ ہے جو خود جاتا ہے خدا کے پاس، لیکن عمل صالح محتاج ہے کلمہ طیب کا۔ اب پتا چلا کہ اگر کلمہ صحیح ہے تو ہمارے اعمال صالح بھی بڑھا جائیں گے، اور اگر کلمہ غلط، اگر کلمہ غلط تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیب، اگر کلمہ طیب غلط ہے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں یہ اعمال صالح نہیں جائیں گے، لیکن کلمہ طیب ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا سوچنے پر آپ کو مجبور کرتا ہوں، پھر قرآن کی طرف جاتا ہوں۔ یعنی ہم ایک آیت پر زور دیتے ہیں، ایک بھائی یہ جو قرآن میں ہے، بھائی یہ قرآن میں نے کیا تھا آپ کو پتا ہوگا ایبٹ روڈ میں، کہ قرآن حکیم میں 30 آیتیں ہیں شفاعت کی، جس میں 15 نفی ہے، 15 اثبات پر ہے۔ تو آپ کس طرح عمل کریں؟ کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ فرض کرو میں پروفیسر ہوں اور پروفیسر بھی اکاؤنٹنسی کا ہوں، دیکھیں میں 99 مرتبہ کہوں، میں 99 مرتبہ کہوں کہ میرے سوا کوئی اکاؤنٹنسی نہیں جانتا، میرے سوا کوئی ایڈوانس اکاؤنٹنسی نہیں جانتا، 99 میں نے نفی کی کہ میرے سوا کوئی ایڈوانس اکاؤنٹنسی نہیں جانتا، لیکن اگر ایک مرتبہ کہوں ہاں میرے ساتھ میرا یہ شاگرد بھی جانتا، تو وہ 99 میں 99 میں اس بات ہوگی، نفی نہیں ہوگی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے کہا 15 مرتبہ، اور تمہیں 15 مرتبہ کہا ہاں اور بھی شفاعت کے مالک ہیں، تو پتا چلا کہ پھر 30 میں اس بات ماننا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ میں پوری عزت کا مالک میں ہوں، جس کو عزت چاہیے تو میری طرف آئے۔ پھر اللہ نے ساتھ فرمایا سورۃ منافقون میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میں سمجھا خدا کی قسم صرف ترجمہ سن کر مت کیا جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے، رسولوں کے لیے نہیں، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، والمومنین، اور عزت ہے مومنین کے لیے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مشرکوں کو نہیں تھا۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا نوجوانوں، یہ نعرہ حیدری، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ بات مشرکوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کافروں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ پتا چلا منافق کہتے ہی اسے ہیں جس کو نہ رسول کے عزت کا پتا، نہ اللہ کی عزت کا پتا، نہ مومن کی عزت کا پتا۔ ارے جو مومن کی عزت کو نہیں جانتے وہ امیر المومنین کی عزت کو کیسے جانیں گے؟ پہلے تو آپ مومن کی عزت کو کیا؟ اب قبلہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سارے انبیاء عزت کے مالک نہیں؟ آدم عزت کا مالک نہیں؟ ابراہیم عزت کا مالک نہیں ہے نا؟ تو ان کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ بھائی رسول کو ذکر کرتے اللہ کرتے اور پھر فرماتے رسول ہی کہتا پھر رسول ہی کہتا اور رسول بھی عزت کے مالک ہے۔ تو تمام مسلمان بھائی بات پر متفق ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہیں۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، تمام انبیاء موجودی سمیت، موجودی نے بھی لکھا کہ آدم
سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل ہے. اللہ نے رسول کی الگ بیان کی عزت، اپنی عزت الگ، رسول کی الگ اور انبیاء کی الگ. یعنی رسول نے بتایا کہ سارے نبی عزت میں رسول جیسے نہیں شامل ہیں. تو اب امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جو آدم تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے، ابراہیم تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے، عیسیٰ تسلیم کرے کہ میرا امیر ہے. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا کہ اللہ نے عزت کو تقسیم کیا. بھائی ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا اللہ کی عزت کا؟ ہمارے سامنے آئے تو عزت کرے نا. تو اللہ نے شاید فرمایا کہ میں سامنے نہیں آؤں گا. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو، اللہ کے رسول کے آگے. یا اللہ، یہ دنیا پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھنے میں آئے گا، تو دیکھنے میں ہی نہیں آتا. یہ آپ نے کیوں کہا دیا کہ میرے اور میرے رسول کے آگے مت ہو، کیونکہ میں سمیع ہوں، علیم ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والے، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند مت کرو، اور جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو میرے رسول کے آگے زور سے بات مت کرو. میرے رسول کے آگے زور سے بات مت کرو. میرا رسول تمہارا دوست نہیں ہے. جس طرح تم ایک دوسرے کے محفل میں دوسرے میں بات کرتے ہو میرے رسول سے کے سامنے ایسے زور سے بات مت کرو. اگر تم نے کیا تو مجھے تمہاری عبادتوں کی پرواہ نہیں. انتا پتا مالکم وانتم لا تشعرون. میں تمہارے تمام اعمال کو راجدار بنا دوں گا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اب تمام مسلمان بھائی سے میری تکلیف تمام مسلمان بھائی کے لیے ہے. سب تمام مسلمانوں کے جا کر مسجدوں میں سر پر قرآن رکھو کہ یہ کون تھے. نام میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرے تمام مسلمان بھائی کے لیے یہ کون تھے جو رسول کے سامنے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور اللہ نے منع کیا کہ میرے رسول کے سامنے اونچی آواز مت کرو. کیونکہ میں نے تمہارے تمام اعمال کو راجان بنا دیا. اللہ نے کہا آپ سے کہ میں نے اپنی ذات کو رسول کے ذات کے ساتھ اسی لیے ملایا ہے کہ اگر کوئی تعظیم میری کرے تو میرے رسول کی کرے. رسول کی تعظیم میری تعظیم ہے. جو رسول کی عزت نہیں کرتا سمجھے کہ وہ میری عزت نہیں کرتا. جو رسول کے سامنے زور سے بات کرے. مسلمانوں کے سر پر قرآن کر تو پوچھو کہ کس نے زور سے بات کی تھی. تو جب اس کے اعمال نہ رہے تو وہ تمہیں قیامت میں کیا دے گا. جب اس کے پاس ہی اعمال نہیں ہے تو وہ قیامت میں تمہیں کیا دے گا. لیکن اللہ نے صرف ہستیاں نہیں آل محمد رہی. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نور میں. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورۃ نور میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں میں نے نور کو نازل کیا ہے. سمجھدار نوجوانوں سنے تقریر میرے ٹیپ ہو رہے. ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں اللہ نے نور کو نازل کیا ہے. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی عزت کی جائے. اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی عزت کی جائے. اللہ نے کہا گھروں کی عزت، گھروں کی عزت. یہ وہ گھر ہے جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے.
مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ ہے کوئی ایسی تفسیر جس میں یہ نہ ہو؟ جتنے دفعہ کے سامنے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور کا، جلال الدین سیوطی کا، اور کون کھڑا ہو گیا؟ معتبر صحابی رسول کا فادر اللہ، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہے۔ پھر کہا انبیاء کے گھر، پھر فرمایا وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور پھر کہا وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، اور کہا یہ علی اور فاطمہ کا گھر میں شامل ہے، یہ علی اور فاطمہ کا گھر اس میں شامل ہے۔ قال نعم ومن فاضلها، اے میرے فادر اللہ علی اور فاطمہ کا گھر شامل ہے، لیکن علی اور فاطمہ کا گھر تمام گھروں سے افضل ہے۔ ارے بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی عزت کرو، بیت کی۔ جب بیت کی عزت واجب ہے تو اہل بیت کی عزت کیسے واجب نہیں؟ جب بیت کی عزت بنا رہا ہے حیدری، آئیے میرا جو سب مقصد ہے میرے دوستوں، ان کے گھروں کی عزت واجب ہے، ان کے گھروں کی عزت۔ ایمان سے بتا جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا، یہ کس کے گھر ہیں؟ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہے۔ امام رضا کے روزے پر جاؤ، یہ امام رضا کا گھر ہے۔ کربلا جاؤ، یہ حسین کا گھر ہے، عباس کا گھر ہے۔ مدینے جاؤ، رسول کا گھر ہے، فاطمہ کا گھر ہے۔ جہاں یہ آرام کر رہے ہیں یہ ان کے گھر ہیں، ان کے گھر ہیں۔ اب جو گھر کی بے عزتی کرے، جو گھر کی توہین کرے، وہ اللہ کی نظر میں مومنی نہیں ہے۔ وہ گھر کی عزت نہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ علی کے گھر کی عزت کس نے نہیں کی، بطول کے گھر کی توہین کس نے کی، یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول زور سے رونے لگے، تو صحابہ کرام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو رسول جناب ابو طالب کے جنابے پر آئے اور کہا چاچا دیکھ رہے ہو، چاچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے رونے سے منع کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں، میں کہا جتنی کتاب چاہے میں دکھانے کے، چاچا دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یعنی جناب ابو طالب کو موت نہیں آئی، وہ زندہ ہے۔ چاچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے ہیں، اور فیصلہ ہی ختم ہو گیا۔ رو رہا تھا رسول، رو رہا تھا رسول، منع کرنے والے تھے صحابی۔ اب جو رونے سے منع کرے سمجھنا اس کا رسول سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ جاتا رہا جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ کیا کر دیا رسول اللہ؟ ارے چچا یہ مجھے روک رہے ہیں۔ چچا میں تو آپ کی آنکھوں کا نور ہوں اور میں تو آپ کے جسم کی روح ہوں۔ میرے پڑھے لکھے حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، لاہور کا مجمع علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ملتان میں 3 مہینے سے پڑھے، لیکن لاہور کے منہ میں میں نے تعریف کی کہ آؤ تمہیں گرمی میں جو ہے مجلس جو ہے پڑھتا ہوں، گرمی میں مجلس سے تم بھاگ جاتے ہو۔ میں کہ لاہور میں، لاہور کا مومن دیکھو، چچا دیکھ رہے ہو، یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کر رہے، اور چچا میں تو آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے جسم کا روح ہوں۔ ایمان سے بتاؤ نوجوانوں، جس کے آنکھوں کا نور رسول ہو وہاں گمراہی کا اندھیرا کیسا؟
ارے روح تو وہ ہے جس پر جسم کے زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. پتا چلا جب تک رسول ہے تب تک ابو طالب کا نام رہے گا, تب تک ابو طالب کا نام ہے. یہی میں کر رہا تھا کہ مسلمان جو آج کل تڑپ رہے ہیں یہ اسی لیے 10 سال اور تو اگر گھر گھر سے علی کی آواز نہ, میں نے پالے گا تھا آج سے 10-15 سال پہلے کہا تھا تو 25 سال کے بعد دیکھنا ہر گھر میں علی علی ہوگی. مجھے بات ریسیور کرنی ہے, مجھے آپ کو تکلیف دینی اسی لیے دینی ہے آپ کو یہ کہ یسعد الکلم طیب والعمل صالح یرفع, یعنی اگر کلمہ طیب صحیح تو عمل اللہ کی بارگاہ, اگر کلمہ طیب صحیح نہیں تو پھر اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ عمل صالح کو اٹھا جاتا ہے کلمہ طیب. کلمہ طیب جو ہے کلمتین کلمو کم از کم 3 اجزا, لیکن تینوں طیب ہوں. پورے قرآن میں کوئی لفظ کلمتین مجھے دکھائے میں مطلب سنوں, پورے قرآن میں کوئی لفظ شہادتین دکھائے میں مطلب سنوں. شہادتین بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کس طرح ہمیں مسلمانوں کو بتایا ہے سورۃ ماج میں شہادہ والذین هم بشہادات قائمون, مومن وہ ہے جو شہادات پر قائم ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون, یہ وہی مومن ہے جو نماز کے محافظ ہیں. پہلے اصول کی بات کی پھر فروغ کی. یہ اللہ کا کلام ہے, اصول بتایا کہ مومن وہ جو شہادات پر قائم ہے. اور شہادتیں دونوں شہادتیں, لیکن باتوں کو تینوں طیب ہو. تم نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم نے مانا. تم نے کہا محمد رسول اللہ, ساری کائنات نے مانا. لیکن تیسرا جز بھی تو پڑھو. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ علی ولی اللہ پڑھو, لیکن پڑھنا ہے کسی اور کا نام لو. سے بات کرو میرے نوجوانوں, میں خود شرم آئے گی کہ یہ طیب نہیں ہے. نعرہ حیدری میں کہتا رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آئیے کرتا ہوں قرآن کی طرف. تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے, کھل کر بات کرو. میں مفتی نہیں ہوں, میں مجتہد نہیں ہوں, میں بات کر رہا ہوں. دوستو یہ کیا بات ہے؟ اگر میں کہوں گا ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے. یہ ساری پیٹ کی باتیں, ہمارا کوئی آیت اللہ علی ولی اللہ کا مخالف نہیں. یہ ساری یہاں سے جاتا, مجھے قسم علی کی عزت کی کہ میں یہاں سے جو جاتا ہوں کسی سے ملنے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ تمہارے مولوی آتے ہیں یہاں کہ کہیں ہمارے علم ولی اللہ پر جھگڑے ہوتے ہیں. تو کیا جھگڑے کی وجہ سے ہم اپنے علی کو چھوڑ دیں؟ یہ ہمیں علی سستا تو نہیں ملا, علی ایسی ذات تو نہیں جو سستی ملی. دیکھو اللہ نے سب سے پہلے, دیکھو قرآن میں پہلے تو حدیث قدسی ہے جس کو تمام مسلمان بھائی نے لکھا, کنت کنزن مخفیا, میں مخفی خزانہ تھا, میں مخفی خزانہ تھا, ہوں نہیں, مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. میں پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت نور محمد وآل محمد مشیتی و ارادتی, پھر میں نے اپنے مشیت سے نور محمد آل محمد کو پیدا کیا. یعنی جس چیز سے میں نے یہ کیا, آئے تو لاش ہے, لیکن جہاں سے رسول آیا وہاں سے آل رسول آئی. میں نے مشیت سے, اپنے مشیت سے ان کو پیدا کیا ہے, مشیت سے. اب جو مشیت سے پیدا ہوں گے, جو ارادت
मैं चाह रहा हूँ कल मैं सवेरे भी पढ़ूंगा और ज्यादा ज्यादा दामद भी दूंगा, लेकिन 2-3 जुमले मेरे सुने। अगर लाइट नहीं भी आ गई तो कोई परवाह नहीं। क्या लाने का कुंत कंजन मक्सिया, मैं मक्सी खजाना था। फाबत अन ओरम फखलत नूर मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन बेमशियती इरादती, फिर मैंने नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद को पैदा किया अपनी मशियत से, अपने। अगर कोई आले मोहम्मद का फर्द कहे कि अना मशियतुल्लाह अना इरादतुल्लाह तो एतराज न करना। मैंने बड़ा जवाब कर दिया, नारा हैदरी। फिर अगर कोई एतराज न करे, कोई आले मोहम्मद का फर्ज करे कि अना मशियतुल्लाह अना इरादतुल्लाह, मैं अल्लाह की मशियत हूँ, मैं अल्लाह का इरादा हूँ। यानी अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद को पैदा किया ताकि वो पहचाना जाए। तो फिर हम गुनाहगारों को क्यों पैदा किया? हमारी कौन सी जरूरत थी? घबराए नहीं मेरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जल्दी क्या मेरे भाई, दूर पड़े मोह डाले मैं यही कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा किया कि मैंने मशीयत से पैदा किया इनको ताकि मैं पहचाना जाऊं। तो हम गुनहगारों को क्यों भेजा? हमारी जरूरत क्या थी? अब आ गई अब्दुल हकीम, मैंने रसूल आले रसूल को पैदा किया है ताकि मैं पहचाना जाऊं, और मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि इनको पहचानो। बड़ा जुमला मैंने कह दिया, नारा हैदरी। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि इनको पहचानो, अगर तुमने इनको नहीं पहचाना तो तुम मुझे देख नहीं सकोगे। और पार्लियामेंट में ऐलान समझ शाहजहां में आवाज आ रही, कितने हुई तमाम मुसलमान भाई के लिए सबसे पहले ऐलान किया फरिश्तों में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में आदम को खलीफा बनाने वाला। समझ अजीब अंदाज है, शरीयत से अजीब कलर साहब बैठे हुए अजीब बात मैं कर रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में आदम को खलीफा बनाने वाला हूँ। बस या ये था या मलाइकी को थे, अल्लाह तो उसको बना रहा है जो फसादी हो, उसको बना रहा है, उसको बना रहा है जो खून रेजी करे। अल्लाह ने एक जुड़ा है, इन्नी आलम माला तलम। सारे बात करोगे फिर चलूंगा मैं, ये मेरी मेहनत है। मैं काल इन्नी आलम माला तलम, जो मैं जानता हूँ। माँ की माने है जो इन्नी आलम, मैं जानता हूँ। माँ ला तालम, जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते। बड़ी मुश्किल भी है मेरे लिए समझाने में, लेकिन क्या कहा, इन्नी आलम माँ ला तालम, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं तर्जुमा करता हूँ, मैं जानता हूँ माँ तुम नहीं जानते। पता चला कोई माँ था जो मलाइका को समझ में नहीं आ रहा था। देखो अल्लाह ने माँ को किस तरह मक्खी रखा। माँ मैं जानता हूँ, माँ तुम नहीं जानते। माँ तुम नहीं जानते, माँ के माने है जो। पता चला कोई माँ थी जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी जो को नहीं जानते थे ना, नहीं बात समझ नहीं पड़ेगी। यानी मलाइका किसको नहीं जानते थे? जो को, माँ को नहीं जानते थे। ये माँ राज था, माँ राज
تھا جس کو اللہ نے راز میں رکھا. اسی لیے تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں جو راز میں پوشیدہ ہوں. میں اللہ کا راز ہوں جو راز میں پوشیدہ ہوں. قال انی عالم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پتا چلا جو وہ نہیں جانتے تھے, جو ماں کو نہیں جانتے تھے. وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا. رسول صورت بنی اسرائیل. میں تو کھل کر بات کرتا ہوں, جا کر دیکھو پوچھو بھی صحیح, کیونکہ کل ابھی تک میں یہاں ہوں, کبھی لاہور میرا گھر ہے. تو اللہ نے معراج سے جب رسول کو واپس کیا تو یہ الفاظ ہے تاریخ میں کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ ہو کر آئے, کیا لائے ہو, کیا لائے ہو؟ کہا ما اوحا الی عبدہ ما اوحا. زبان سے بات کرو میرے بھائی. فأوحى إلى عبده ما أوحى, فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے مجھے ماں کے لیے بلایا تھا, اللہ نے مجھے ماں کے لیے بلایا تھا. جب جناب آدم پر آگے جبرائیل تھے یا جبرائیل نہیں تھی, کیا جبرائیل نے آدم کو سزا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ جبرائیل کو بھی جو سمجھ میں نہیں آیا تھا. کھل کر باپنے کا دورہ آج بھی جبرائیل سدل منتہا پر ہے, آگے نہیں گئے, آگے نہیں گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا فأوحى إلى عبده ما أوحى. مجھے اللہ نے وحی کی تھی ماں کی. بتاتا یہاں بھی جبرائیل کو پتا نہیں کہ ماں کیا جبرائیل تو نیچے. ارے جب قرآن کا پتا جبرائیل کو نہیں تو مولویوں کو کیسے پتا چلا؟ نعرہ حیدری. ماں ملائکہ کو سمجھ میں نہ آئی, جبرائیل سمیت رسول نے معراج کیا اور اللہ نے وحی کی. فأوحى إلى عبده ما أوحى. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو. فأوحى إلى عبده ما أوحى. اب جبرائیل بیچارے کو بھی پتا نہیں کہ ماں کیا ہے, یہ ماں کیا ہے. اور اللہ نے غدیر میں آ کے ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آج رسول پہنچاؤ ماں کو. بڑا جملہ میں کر رہا ہوں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا تمام مسلمانوں نے لکھی کہ غدیر میں نازل پہنچا ماں کو. آج جبرائیل بڑے خوش تھے کہ آج یہ دیکھوں گا کہ یہ ماں کیا ہے. آدم کے زمانے سے یہ ماں چھپی رہی, آدم کے زمانے سے یہ راز چھپا رہا. آج دیکھیں کہ یہ ماں کیا ہے, یہ ماں کیا ہے, ماں کیا ہے, ماں کیا ہے. تو رسول پالانوں کا ممبر بنایا. جبرائیل دیکھ رہے تھے, منتظر تھے کہ یہ ماں کیا ہے. یا رسول نے اعلان کیا, معاشر الناس من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سمجھ میں آیا کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہی علی کی ولایت کے لیے. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے, گھبرانا جانا میرے دوست. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے تو ایک راستے میں پھر قرآن چلتا, ہو سکتا ہے پھر کوئی آپ پڑے راستے میں قرآن کی طرف چلتا ہوں. اگر شیعہ ہوگا تو شیعہ کا کلمہ کیا ہوگا؟
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہی کلمہ ہوگا نا. یعنی دکانوں پر کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جنگل میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو مقتول پایا، دیکھا کہ فلانے نے اس کو قتل کیا. ہر دور پر بتاتا ہے کہ فلانا اس کا قاتل ہے، لیکن جب جج کے پاس آتا ہے تو خاموش رہتا. اللہ کا طالب علم معاف کرنا، یعنی اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ فلانے نے اس کو قتل کیا ہے، یہ مقتول ہے، مقتول کا فلاں قاتل ہر جگہ بتاتا پھر رہا ہے، لیکن جب جج کے سامنے آتا ہے تو خاموش رہتا ہے. ارے یہ کیسی شیعت ہے کہ دکانوں پر تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بازار میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اللہ کے سامنے علی ولی اللہ کیوں کھا جاتے ہو؟ نعرہ حیدری. بھائی نماز میں تشہد ہے نا، تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا. آج سارے مل کر بات کرو، پڑھے لکھے رات میں بات کرو. تشہد کی معنی ہے گواہی دینا. کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی. رات جا کر سوچنا کب سے لیکن نے کیا کہا نوجوانوں، تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں. کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی. تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کی ہو گئی گواہی. اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، محمد رسول کی گواہی ہو گئی. اگر تو واقعی شیعہ ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولی کی گواہی دینی پڑے گی. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں کہ میرے دوست نہیں گھرے گھبرائے. میں نے کہا کہ میں نے بات بتا دی ہے، آپ جا کر سوچنا کب تک میں سچا ہے یا نہیں. یعنی تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو تشہد مانے ہیں گواہی. تو تشہد میں تو ہم گواہی دیتے ہیں اس کی کلمے کی، تو پھر علی ولی اللہ کی کیوں؟ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن سے. اور ایک عجیب بات بتاؤں گا، واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی حضرات ہیں جو شاید سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ نے کیا کہا. نہیں، میں نے کہا تمہیں مفتی نہیں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. تشہد میں تشہد مانے گواہی، ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں کلمے کی. اگر آپ واقعی علی کو مانتے ہیں تو میں بات کروں، خاموش ہو گئے تو میں ختم کروں. جو علی کو امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی ہو گئی. اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، رسول کے رسالت کی گواہی ہو گئی. اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی زمانے، تو باہر تو علی ولا پڑھتے ہو. ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بات ہو سکتا. کیوں؟ یہاں بڑا مدرسہ ہے. میں نقشی مولوی کا وکیل ہوں، نقشی مستحق کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں. میں کیا کہ میرے دلیل کو کوئی رد کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مسجد سے بھی ختم کر دوں گا. یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کا تو قرآن پڑھوں، قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو.
کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا. اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی علیہ پڑھتے تھے، خاموشی سے خاموشی سے سنے کیا میرا آواز ہے. ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے. کون رسول؟ آئیے کرتا ہوں قرآن کی طرف. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110. میرے مولا کے ادب بھی 110 ہے، آیت کا نام بھی 110 ہے. جوان جواب کر میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان. کیا آیت کا نمبر سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110 سورت بنی اسرائیل. اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان جلد دوسری صفحہ نمبر 368 368. کل میں یہاں مولوی کے پاس جانا کہ لیکن ہمارا کیا دکھاؤ تفسیر ہماری بڑی تفسیر ہے. پہلے آیت سنو. ولا تجہر سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے. لاہور والوں علی کا سن کر خاموش ہو. میں تو کہا تھا تم مست ہو جاؤ گے، میں تو کہا تم مست ہو جاؤ گے. دیکھو کیا الفاظ ہے. ولا تجہر بصلاتک. میرے ابھی اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو. ولا تو خافتہ نہیں ہے اور چپکے سے بھی نہ پڑھو. ایسے پڑھو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ پڑھ رہا ہے. وقت تک بین ذالک سبیلا. اور ترجمہ مسلمان نے لکھا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. مجھے سمجھائے کوئی مولوی کر مجھے لے کے چلو کسی مولوی کے پاس. اللہ کہنا کیا جاتا ہے؟ زور سے بھی مت پڑھو، ہاتھ سے بھی مت پڑھو، چھپاؤ بھی نہیں. سارے زبان سے بات کرو پھر آگے چلوں گا تاکہ میں اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چلنا چاہتا ہوں. نوجوان والی کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے. جناب اس روایت کا راوی ہے جناب جعفر، جو حدیث قصہ کا راوی وہ اس آیت کا راوی. اور سے پوچھ رہا ہے ہمارے 5ویں امام سے محمد باقر سے دل پڑے محمد عالم حضر. میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے اترتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں. میں کیا نہ مانوں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن خوش تو ہو کہ ہمارے مولا کا ذکر ہے. ہمارے 5ویں امام کے بعد جناب جعفر آئے، ابو حمزہ شمالی آئے. ابو حمزہ کون؟ ہمارے 4تھے امام کا صحابی. میں تو اپنی تعریف کی جب یہ دونوں آئے کس کے بعد؟ ہمارے 5ویں امام کے پاس، ہمارے 5ویں امام کے پاس. اور آ کر پوچھا مولا اللہ نے جو رسول کو کہا تھا ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز کو آہستہ پڑھو، یہ نماز میں کیا پڑھتی تھی؟ پھر مجھے نہ کہنا میں لاہور رہا ہوں تو پھر مجھے نہ کہنا، مجھے نہ کہنا. امام ہے 5واں امام ہے، اسی سے پوچھ رہے ہیں. دونوں راوی، ایک جعفر کربلا کا پہلا بار، حدیث قصہ کا راوی ابو حمزہ شمالی جناب سید سجاد کا صحابی. اس کی دعائیں ہیں مفاتیح میں اور کتابوں میں. اس نے 5ویں امام سے پوچھا مولا اللہ نے جو تمہارا آپ کے نانا کو کہا تھا ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز، یہ بے سببیہ ہے، کوئی سبب ہے. میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں والی کی عزت کی قسم ہے. ایک سے شامل ہونے چاہیے جو جن کے دل میں علی کی محبت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا لاہور کا شہر گونج اٹھے گا. لیکن ہمارا عوام مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے، مولویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے. میں تو وہ جملہ کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے.
مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کہا مولا آپ کا نانا نماز میں کیا پڑھتا تھا؟ آپ نے فرمایا بلا تجہر بصلاتک، اس کی معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ولایت علی بن ابی طالب، نانا تشہد میں علی بن ولی اللہ پڑھتے تھے. نعرہ حیدری، جہاں میری آواز آ رہی، میرے نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تو خافت بہا، اور چپکے سے بھی نہ پڑھنا، خاموش بھی نہ رہنا، مخفی بھی نہ رہنا. مولا اس کی کیا مانے؟ آپ نے فرمایا ولا تو خافت علی، اللہ نے کہا لیکن علی سے نہ چھپانا، علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اسے پڑھ کر گھبراہٹ لیکن کیا کرے میرے بھائی، آپ سر میں ہلائیں، علی ناراض ہو جائے گا. ولا تو نعرہ حیدری، ولا تجہر بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک. مولا کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ولایت علی بن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے. ولا تو خافت بہا کی کیا معنی ہے؟ جناب ولا تو خافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اور رسول کہ یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں. اب تک پہلے سال کا سبیلا کی مولا کیا مانے ہیں؟ اب تک سال کا سبیلا کی مانے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ، ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے. اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی. نعرہ حیدری. کون سی بات رہ گئی ہے میرے دوستوں میں؟ مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا؟ کہاں مولوی کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نص موجود ہے میرا رسول پڑھتا تھا تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ پھر بھی اگر کوئی فلاں مولوی نے منع کیا تو تمہیں اس کو ڈھونڈ کر مرنا چاہیے. جو رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر، ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے، مطالعہ اور بات ہے. یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے، تو گھبرانے ہیں میرے بزرگ، گھبرانے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے جو یہ کیا ہے، یعنی شادی 82 ایئرس کیا عمر ہے، لیکن ہم سے زیادہ جوان ہے. علی کی محبت انسان کو جوان رکھتی ہے. آپ کو یہ پتا نہیں کہ اب ان کو کون سی تکلیف ہے، لیکن علی کی محبت مجھے جوان رکھتی ہے. اور کبھی کسی نے نہ امریکہ میں کسی نے محسوس کیا اور یہاں ہے میں کسی کو محسوس کرانے دیا کہ مجھے کون سی تکلیف ہے. میں جو یہ مجلس پڑھ رہا ہوں آ رہی ہے آپ کو محسوس نہیں، کیونکہ یہ جوانی ہے. علی کی محبت جوانی ہے. دنیا نے علی کو سمجھائی نہیں. پتا چلا رسول آستے پڑتا تھا لیکن علی سے مخفی نہ رکھتا تھا کہ علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اب میں رسول کے مقابلے میں دال خور مولوی کو لے کر جو فرائض ٹکڑوں پر پلتا جو سادات کا خمسہ ہضم کر لیتا ہے، میں اس کو رسول کے مقابلے میں کیسے مان؟ رسول کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے کہ میرے نانا رسول علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، علی سے نہ چھپاتے تھے. وب تک بہن دال کا سبیلا. اور اللہ نے کہا رسول دعا مانگتا رہو کہ کبھی علی کی ولایت کی گواہی زور سے ہو جائے. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا غدیر میں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں؟ اور جو چھپائے ہو سکتا میں اس کا بولتا کیا نہیں پڑھتی تفاصیل. کون سی تفاصیل پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ یہ تو مجھے بتائیں کہ آپ جو پڑھاتے ہیں بچوں کو کون سی تفاصیل پڑھاتے ہیں؟ آئیے میں کہتا ہوں قرآن کی طرف. اگر واقعی تم نے یہ روایت پڑھی ہے تفسیر برہان
جلد دوسری صفحہ 368. بھائی گھبراؤ تو نہیں میرے دوستوں، رات میں آخری آخر کے بعد تکلیف کو ختم کرو. صفحہ 368 368 تفسیر برہان جلد دوسری. یہ جو میں نے دیکھا کیا پڑھا، لیکن اگر تم نے پڑھا ہوگا تو بڑا بولی ہے، تم نے پڑھا ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو جان بوجھ کر علی کی ولایت کو چھپاتا ہے. یا اللہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو علی کی ولایت چھپائے میں اس کو کیا کہوں؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. سارے زبان سے بات کرو میرے بھائی، سارے زبان سے بات کرو. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف اور اس کی تفسیر میں موسم کی تفسیر جا کر نشان سنا سورت بقر میں پہلے پارے کی بالکل آخری آیت ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپایا تھا، جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا. زبان سے بات کرے میرے بھائی. ومن نارا حیدری ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپاتا ہے. شہادت کو، شہادتین کو نہیں. کون مسلمان ہے جو شہادت کو چھپاتا ہے؟ پتا چلا ایک شہادت ہے عنده من اللہ. اسی کسی کو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ہاں میں لا غافل ہے، تو جو کر رہا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. پتا چلا جو بھی علی کی ولایت کو چھپائے اللہ کی نظروں سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے. نعرہ حیدری. سمجھ آگے بات ہے دوستوں، آگے بات. ممن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اب جا کر ائمہ کی تفاسیر دیکھ لیں کہ عبدالحکیم نے جو پڑھا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر سوچیں کہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں، مولوی کو یا رسول کو؟ یہ تمہاری مرضی ہے میرے دوستوں. میں تمہارے اوپر نہیں تھاپ رہا ہوں، میں مفتی نہیں، یہ تمہاری مرضی ہے. کہ علی کے ولایت کب سے شروع ہوئی؟ علی کی ولایت کب سے شروع ہوئی؟ ارے تم نے کتابیں نہیں پڑھی تو پھر تم مجتہد کس کا بنا ہے جس کو علی کے ولایت کا پتہ نہیں؟ یہ مجلس قبلہ اگر علی کی ولایت کو نکاح تو دین سے ہی، تو باقی دین میں رہتا کیا ہے؟ باقی دین میں رہتا کیا ہے؟ کیوں نہیں مسلمانوں کو بھی پتا ہے، مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ 3 شہادتیں دینی ہیں، لیکن وہ اسی لیے مجبور ہیں کہ تیسری شہادت جو ہے وہ طیب نہیں ملتی. تیسری شہادت طیب نہیں ملتی. ہم علی ولی اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جیسا اللہ ہے ویسا موسوم رسول ہے ویسا طیب و طاہر علی ہے. نعرہ حیدری. سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جن کی وجہ سے آج دین ہے. یہ اشیاء نہ ہوتی تو نمازیں نہ ہوتی، روزے نہ ہوتے، زکاتیں نہ ہوتے. سلام ہو خاص کر کے علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے بازو میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان ہستیوں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے. علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں. ہاں ہمارے ساتھ میں امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو ان دادیوں پر جو جب شام کے شہر میں آئی تھی تو مغرب کی آزانیں آئی تھی، لیکن جب دربار میں پہنچی تو فجر کی آزانیں لگی. خدا جانے ساری رات علی کی بیٹیاں کہاں پتھر کھاتی رہی. ہاں ہمارا تو نقصان نہیں ہوا نا، نقصان تو آل محمد کا ہوا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، سلام ہو میری دادیوں پر کہ جب شام تھی تو مغرب کی آزانیں آئی تھی،
اور جب دربار میں پہنچی تو فجر کی آوانے لگی. دربار اتنی دور تو نہیں تھی. خدا جانے آج بھی وہ چوراہا موجود ہے جس کو دیکھ جیسے دیکھا تو سید سجاد کے آنکھوں سے خون بڑھ رہا ہے. تو جناب زینب نے کہا بیٹا کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ بیٹا کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ تو سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا. کہا پٹھی اماں اگر مرد نہیں رویا کرتے، میرے جیسے مرد نہیں رویا کرتے، تو کیا آپ جیسی بیویاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہیں کیا؟ کیا آپ جیسی بیویاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہیں کیا؟ ہاں سورج نکلا، دربار میں پہنچے، پھر سورج غروب ہو گیا، پھر سورج غروب ہو گیا، پھر سورج غروب ہو گیا. ہاں میرے دوستو 72 گھنٹے کھڑے رہنا. ہاں خود جو ہے نامہ نگار روایت کرتے ہیں. جب نے دیکھا ان قیدیوں کے حلقے میں ایک قیدی ہے جس کا قد لمبا تھا لیکن کبھی دائیں جھک رہا تھا کبھی بائیں جھک رہا تھا. کہا ہم نے جوڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ قیدی کے دائیں ہاتھ میں 5 برس کا بچہ قیدی ہے اور قیدی کے بائیں ہاتھ میں 4 برس کی بچی قید ہے. خدا جانے یہ عابد کا حال کب سے ہے اور خدا جانے سکینہ اور باقر کا حال یہ کب سے ہے. ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، جیسے سورج غروب ہوا یا ہندا کی بیٹی نے، یزید کی بیٹی نے ماں کو کہا اماں اجازت دو میں بابا کو مبارک دے کر آؤں اور آپ بھی چلے. کہا بیٹا مجھے ایسے نہ کر، رات میں نے اپنے گھر میں ننگے سر زہرا کو ماتم کر دیکھا. خدا کرے میری مسلم دادی کی طرف خیر ہو. آپ جائیں میرے دوستو، آپ جائیں. عجیب منظر ہے، خدا بے نیاز ہے میرے دوستو. جیسے ہی آئی ہندا کی بیٹی تو آواز آئی درباری میں جگہ دو، عزیز کی بیٹی آ رہی ہے. کہنا تھا یا سکینہ نے سر کو اوپر کیا اور کہا یا اللہ واقعی آپ کی ذات بے نیاز ہے. یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا اور جب یزید کی بیٹی آ رہی تو اتنا انتظام ہو رہا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگ یزید کی بیٹی آئی، باپ کی گود میں بیٹھے، سب سے پہلے نظر کی قیدی پر تو جناب سکینہ کو دیکھا. کہا بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ بابا یہ چھوٹی قیدی دے، اس کے پاؤں کبھی اوپر آ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، کبھی اوپر آ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں. پھر نظر کی سر اوپر، آخر میں نظر آن کے رکی جناب اصغر کے سر پر. اور مجھے کب سمجھ سے ممبر کی کہ تبری نے لکھا دیکھا جیسا ہی دیکھا رملہ نے جناب اصغر کے سر کو تو ایک دم اپنے بابا کو بابا اس شہید کی ماں ابھی تک زندہ ہے، اس بچے کی ماں ابھی تک زندہ ہے. تو بیجو کہتے سے آواز ہاں میں رباب ابھی تک زندہ ہوں، یہ میرا بچہ ہے، یہ مر نہ جائے. ارے جو اپنے دشمن کی بیٹی کی نظر میں اتنا حسین ہے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ بابا کی نظر میں کیا ہوگا، وہ پھپھو کی نظر میں کیا ہوگا. اب رملہ نے ضد کیا بابا یہ سر مجھے دو، میں گھر میں لے کے جاؤں. اجازت ملی. جیسے ہی رملہ چلنے لگی تو جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں میں بھائیا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، وہ اجازت دو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. خدا کی قسم آگے رملہ پیچھے حسین کی بیٹی، آگے رملہ پیچھے سکینہ. رملہ محل میں داخل ہوئی، سکینہ دروازے پر بیٹھ گئی. ہاں ہندا نے نیا جھولا بنایا تھا، کوشش کی رملہ نے میں اسی سر کو جھولے میں لوری دو. کہا ماں نے کہا اس کو اسی سر کو اسی جھولے میں نہ ڈالنا. اماں کیوں؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے حسین کو بیٹا ہوا جس کا نام اس نے اصغر رکھا ہے. جب رباب ہمارے گھر میں مہمان ہو کر آئے گی تو میں اصغر کو لوری دوں گی. لیکن ضد کیا، اجازت ملی. علامہ زنجانی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ جب لوری دینے لگی تو خدا جانے رملہ نے لوری میں کیا کہا.
کہ سکینہ چیخ مار کر گر پڑی. خدا جانے خدا جانے خدا جانے رملہ نے لوری نے کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی. ادھر سکینہ گری, ادھر ہندا باہر آئی. دیکھا عجیب کا دن ہے, چھوٹی سی بچی ہے, کانوں سے تازہ خون بہ رہا ہے, بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی ہے. تو کہا کئے دن کہاں کے رہنے والی ہو, تمہارا کوئی سر سے رشتہ ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا ہاں مدینہ ہوتا تو بتاتی. جو مدینے کا نام تو نہیں کھاتے بتا دے. کہا مدینے کیا, کہاں کے رہنے والی ہو؟ کہا میں مدینے کے رہنے والی ہوں. مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ مالے بنی ہاشم میں رہتے ہیں. مالے بنی ہاشم میں رسول کا روزہ ہے. کہا ہاں جب سورج ڈھلتا ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. صاحب آپ جیسے نہ لگی کہ جب شام سورج ڈھلتا ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر ہوتا ہے. تو ایک زمیندار نے کہا وہاں تو میرا مرشد حسین رہتا ہے, وہاں تو میری مرشدی زینب رہتی ہے. ہاں تم جو قیدر ہو کر انہوں نے تمہیں نہیں چھڑایا, تمہیں بتایا حسین کا, تو حسین کو جانتی ہے. رو کر کا ہندا جیسے حسین کو میں جانتی ہوں ایسا کوئی نہیں جانتا. کہا بتاؤ حسین کے بھائی کتنے ہیں؟ بی بی نے ہر چچا کا نام بتایا. بتاؤ حسین کے بیٹے کتنے ہیں؟ بی بی نے ہر ایک بھائی کا نام بتایا. بتاؤ حسین کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ سکینہ نے ہر بھائی کا نام بتایا. بتاؤ حسین کی بہنیں کتنی ہیں؟ جناب سکینہ نے ہر کفی کا نام بتایا. کہا مشکل سوال پوچھی, بتاؤ حسین کی بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ حسین کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ, کہا اس کے بعد سغریٰ, اس کے بعد فاطمہ سغریٰ. یہ کاکر علی کی عزت کی قسم ہے. نے کہا سکینہ کانپنے لگی, رونے لگی. زندہ نے کہا کانپتی کیوں ہو, بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے, بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے, بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے. سکینہ زور سے رونے لگی. کہا بتاؤ گا تمہیں نہیں آتا تو تمہیں میں بتاؤ. سکینہ نے رو کر کہا ہندا دعا مانگو کہ تیسری یہاں مر جائے. ہندا دعا مانگو کہ تیسری یہاں مر جائے. کہا تیسری سے حسین کا بڑا پیار تھا. کہا ہندا وہ تیسری میں سکینہ ہو اور یہ جھولے میں میرا بھائی اصغر ہے. ہندا چلو میری پھوپھیاں تھک گئی ہے, ہندا چلو میری مائیں تھک گئی ہے. ہندا اللہ اللہ رسول اللہ القوم الظالمین. یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول مستجاب فرما. یا اللہ مومن مومنات سادات غیر سادات ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ بانی مجلس ریاستی شاہ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اہلیہ کے ساتھ شادر آباد. یا اللہ اس کے گھر میں جو بیماریاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یا اللہ میرے سامنے بہت ہی چھوٹے بڑے بزرگ عزت والے بیٹے ہیں. یا اللہ سب کو بڑی زندگی عطا فرما. خاص کر کے قبلہ سید فدا حسین شاہ صاحب کو, بھائی منظور حسین شاہ صاحب کو, ہمارے بھائی ظفر حسین شاہ صاحب کو, اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے مدار نسبت کا ہمارے بھائی کرنل فدا حسین صاحب کے بیٹے سید یحییٰ حسین کو توفیق عطا فرما کہ وہ محمد عارف کے نقش قدم پر چلے, وہ مجلسوں میں آئے, وہ ماتم میں آئے. یا اللہ ہمارے نوجوان جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دنیاوی, یا اللہ ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ میرے وہ بزرگ ہمارے بخاری صاحب, ہمارے سسرابی صاحب, ہمارے بھائی یہ ملنگ, یہ موالی, یہ نعرے لگانے والے, یا اللہ سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمارے شبیب بھائی کو سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد کر.
یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جو جارات متمنی ہیں ان کی وہ میں نے پوری کر. یا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ رسول اور آل رسول کو پہچانے کی کوشش کریں. یا اللہ یہ مذہبی کرائسس ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یا اللہ جو بے اولادی ہیں تجھے واسطہ ہے سکینہ کی تماشوں کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اصغر کے تیر کا ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. لیکن یا اللہ اولاد وہ دے جو حسین کا دادار ہو, بہن وہ دے جو زینب کے دادار ہو, بیٹی وہ دے جو سکینہ کے دادار ہو. امام زمانہ آپ کو بھی واسطہ ہے اپنی دادی زینب کی چادر کا, آپ کو بھی واسطہ ہے سکینہ کی تماشوں کا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد کر, ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمارے مومن حضرات جو کسی جگہ بھی کہاں بھی سرد کر رہے ہیں یا اللہ خاص کر کے ہمارے بھائی کرنل مشتاق حسین شاہ سب کو بڑی زندگی عطا فرما. قیدی ہیں ان کو قید سے رہائی ملے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے مولانا نصرت کا ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول